تو جی السلام علیکم، آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے 29(5)(c) کو۔ یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے جو توہین مذہب پر بنایا گیا ہے اور پاکستان میں اس کی ہر وقت بہت چرچا رہتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے آنکھوں سے نا لبرل ازم کی جو پٹی ہے اس کو اتاریں ایک بار، ٹھیک ہے؟ اس اینک کو اتار کے اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو 29(5)(c) قانون ہے یہ صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے رہا۔ ہاں جی، یہ پاکستان میں کرسچنز، ہندو، سکھ، عیسائی سب کو مطلب فائدہ دے رہا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات، لیکن اس قانون کو سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اس قانون کے حفاظت کے لیے مسلمان میدان عمل پہ رہتے ہیں، اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان والے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس قانون کو سمجھیں۔ 29(5)(c) جو ہے اس کی 3 سیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ A B C۔ A میں 10 سال کی قید ہے، اور جو B ہے اس میں عمر قید کی ہے، اور جو C ہے سب سے جو کریٹیکل ہے، حساس ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ تحریری تقریری توہین کرتا ہے تو اس کو صرف اور صرف سزائے موت ملے گی، یہ طے بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پوری دنیا میں، یعنی یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ قانون تحریک لبیک نے بنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنایا ہے گوری چمڑی، آپ جن کو بڑا باشعور، باعقل اور باشعور سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ تو اس کی پروٹیکشن پاکستان میں تحریک لبیک والے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور ان کا رائٹ بھی ہے، کیونکہ آج کل ایک پیمانہ رکھ دیا گیا مسلمانوں کو، ہر 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد آزمایا جاتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے کہ چیک کیا جائے بھئی ابھی بھی ان میں کوئی دم خم باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دعا دیں تحریک لبیک والوں کو کہ وہ میدان میں نکل آتے ہیں اور پوری دنیا کو پھر پیغام دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ابھی بھی مسلمانوں میں دم خم بھی ہے اور غیرت بھی ہے، اور وہ جذبہ ہے کہ یہ نبی اکرم کی حرمت پر آج بھی کٹ مریں گے، اور اپنی گردن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کے نا پھر ایک منٹ باطل جو ہوتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو 5 سال کے لیے پیچھے لے جاتا ہے، اور پھر 5 سال کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کے اندر سے وہ جو جذبہ اب لبیک والوں میں وہ بھی ختم کیا جائے، لوگ توڑے جائیں۔ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے۔ 100 سال پہلے ہر مسلمان جہاد کو اپنی زندگی سمجھتا تھا، فرض سمجھتا تھا، لیکن آج وہ تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ تو یہ تھوڑی سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس کو پلیز سمجھیں اور اس پہ تھوڑی تحقیق کریں۔ 29(5)(c) پر جو میری تحقیق ہے، میں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو یہ انٹرنیشنل قانون ہے، یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور پوری دنیا میں کوئی اس بات پر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ احتجاج کرے بھی کیوں۔ مسلمانوں نے آج تک کبھی عیسائیوں کے مذہب کی توہین نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ہمارے ہیں۔ یہودی کیوں کریں گے، حضرت موسیٰ ان سے زیادہ ہمارے ہیں۔ اسی طرح سکھ ازم وہ اپنا لگے رہے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتے۔ ہمیں مسئلہ تب ہے جب کوئی اٹھ کر ہمارے مذہب پر انگلی اٹھاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں میں آپ کو جو چیز پوائنٹ بتانے جا رہا تھا کہ اس قانون کا سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور مذاہب کو بھی ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، پاکستان میں 90+ مسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اس قانون کا سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ کرسچنز کو ہونا چاہیے، وہ ہندوز کو ہونا چاہیے، وہ سکھوں کو ہونا چاہیے کہ بھئی آپ تو کوانٹٹی میں اتنے سے ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہیں نا، 1%، آدھا % کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ اتنے کم ہونے کے باوجود آپ کو ایک رائٹ مل جاتا ہے 29(5)(c) کی صورت میں، آپ کو ایک رائٹ مل جاتا ہے کہ اگر آپ کے مذہب پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آپ اس قانون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس قانون کو بالکل ہر وقت پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، اور باطل جو ہے وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس قانون کو پاکستان میں ختم کیا جائے، تاکہ ہر اٹھنے والا بندہ، اب کہنے کو بھی دل نہیں کر رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرم کی شان میں بھی کوئی نہ کوئی بات کر جائے، اور پھر قرآن پاک کی بھی کوئی بے حرمتی کر جائے، اور کوئی مسلمان کچھ کر ہی نہ سکے کیونکہ کوئی قانون ہی نہیں ہوگا۔
تو اس لیے 29(5) کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تحریک سے اسی طرح کا کام لیتا رہے، اور مسلمانوں پر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو فرنٹ لائن سے لیڈ کرنے والی تحریک ہے تحریک لبیک، اس میں آپ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور تحریک کا بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس اجازت دیجیے، خدا حافظ۔